السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں وہ انسان کی سب سے بڑی ذہانت یا سب سے بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ یعنی مصنوعی ذہانت کے دور کی، یعنی AI کی۔ AI کمپیوٹر سائنس کی ایک نئی شاخ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ایسی مشینیں اور کمپیوٹر پروگرام بنانا ہے جو انسانوں کی طرح سوچ سکے، سیکھ سکے اور فیصلے کر سکے۔ یہ ٹیکنالوجی معلومات کا تجزیہ کرتی ہے، اس سے نئے نتائج اخذ ہوتے ہیں اور اپنے تجربات کی بنیاد پر خود کو بہتر بناتی ہے۔ آج ہماری روزمرہ کی زندگی میں AI کی کردار بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ ہمارے اسمارٹ فونز میں موجود ہے، انٹرنیٹ پر ہماری تلاش کو بہتر بناتا ہے اور بہت سی صنعتوں میں اہم کام سر انجام دے رہا ہے۔ اس کی اہمیت دن بہ دن بڑھ رہی ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے اور یہ ہماری دنیا کو کیسے بدل رہی ہے۔ اسلام علم اور تحقیق کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار انسان کو کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ سورۃ العلق کی پہلی آیت ہی پڑھنے اور علم حاصل کرنے کے حکم سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ایک بنیادی اسلامی فریضہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان کو دنیا کے وسائل کو سمجھداری اور ذمہ داری سے استعمال کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کی ایجاد اور اس کا استعمال اس غور و فکر اور تحقیق کا نتیجہ ہے جسے اسلام نے ہمیشہ سراہا ہے۔ حدیث نبوی میں بھی علم کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو خواہ تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ علم کی کوئی جغرافی یا ثقافتی سرحد نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو ہر قسم کا مفید علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مصنوعی ذہانت بھی یعنی AI بھی علم کی جدید شکل ہے۔ اس کو سمجھنا، اس پر تحقیق کرنا اور اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر نئی چیز کو حکمت اور دانائی کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور اس کے مثبت پہلو کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم AI کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم اسے ایک آلے کے طور پر پاتے ہیں۔ یہ بذات خود نہ تو اچھا ہے نہ ہی برا، اس کا اچھا یا برا ہونا اس کے استعمال پر منحصر ہے۔ جس طرح ایک چھری سبزی کاٹنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی، اسی طرح AI کو بھی انسان کی خدمت اور تباہی دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ اصول سکھاتا ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو اخلاقی اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنانا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس کا استعمال انصاف، مساوات اور انسانی وقار کو فروغ دینے کے لیے ہو، نہ کہ ظلم اور فساد پھیلانے کے لیے۔ AI انسان کے لیے بے شمار فوائد لا سکتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیچیدہ کاموں کو بہت تیزی اور درستی سے انجام دے سکتی ہے۔ صحت کے شعبے میں AI ڈاکٹروں کو بیماریوں کی تشخیص میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ یہ ایکس رے، MRI اور دیگر میڈیکل رپورٹس کا تجزیہ کر کے ایسی بیماریوں کا بھی پتہ لگا سکتی ہے جنہیں انسانی آنکھ آسانی سے نہیں دیکھ پاتی۔ اس سے علاج کے عمل میں تیزی آتی ہے اور لاکھوں جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح تعلیم کے میدان میں AI طلباء کے لیے ذاتی نوعیت کے تعلیمی پروگرام بنا سکتی ہے، جس سے ہر طالب علم اپنی رفتار اور صلاحیت کے مطابق سیکھ سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی علم تک رسائی کو آسان اور مؤثر بنا رہی ہے۔ زراعت اور ماحولیات کے شعبوں میں بھی AI کا کردار بہت اہم ہے۔ مصنوعی ذہانت سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر اور موسمیاتی ڈیٹا کا تجزیہ کر کے کسانوں کو یہ بتا سکتی ہے کہ کب اور کون سی فصل کاشت کرنی چاہیے۔ اس سے فصلوں کی پیداوار بڑھانے اور پانی جیسی قیمتی وسائل کو بچانے میں مدد ملتی ہے۔
یہ ٹیکنالوجی فصلوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے بھی پیشن گوئی کر سکتی ہے، ماحولیاتی تبدیلیوں پر نظر رکھنے اور قدرتی آفات جیسے سیلاب یا طوفان کے بارے میں ہر وقت خبردار کرنے میں بھی یہ اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی طرح ایک ہماری زمین اور اس کے وسائل کی حفاظت میں ایک بہترین معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں بھی یہ ہماری مددگار ہے۔ جب ہم گوگل میپس کا استعمال کر کے کسی جگہ کا راستہ تلاش کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے، جو ٹریفک کا تجزیہ کر کے ہمیں سب سے تیز راستہ بتاتی ہے۔ آن لائن خریداری کے دوران ویب سائٹس ہماری دلچسپی کی چیزیں تجویز کرنے کے لیے کا استعمال کرتی ہے۔ ہمارے موبائل فونز میں موجود وائس اسسٹنٹس جیسے گوگل اسسٹنٹس بھی کی بہترین مثالیں ہیں۔ یہ ہماری آواز کو پہچان کر ہمارے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تمام مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ کسی طرح ہماری زندگی کو آسان، تیز اور زیادہ مؤثر بنا رہی ہے اور معمول کے کاموں میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ کاروبار اور صنعت کی دنیا میں بھی مصنوعی ذہانت یعنی ایک انقلاب برپا کر رہی ہے۔ فیکٹریاں خود کار مشینوں اور روبوٹس کا استعمال کر رہی ہیں جو کی مدد سے پیداواری عمل کو چلاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف پیداوار کی رفتار بڑھتی ہے بلکہ غلطیوں کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے۔ مالیاتی اداروں میں فراڈ اور دھوکہ دہی کا پتہ لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ لاکھوں ٹرانزیکشن کا تجزیہ کر کے مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی کرتی ہے اور صارفین کے پیسے کو محفوظ بناتی ہے۔ ان تمام شعبوں میں کا مثبت استعمال ظاہر کرتا ہے کہ اگر اسے صحیح سمت میں استعمال کیا جائے تو یہ انسانی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک طاقتور ذریعہ بن سکتی ہے۔ جہاں مصنوعی ذہانت کے بہت سے فائدے ہیں، جہاں کے بہت سے فائدے ہیں، وہیں اس سے جڑے کچھ سنگین خطرات اور چیلنجز بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ ہے روزگاری کا۔ جیسے جیسے مشینیں اور روبوٹس زیادہ ذہین ہوتے جائیں گے، وہ بہت سے ایسے کام کرنے لگیں گے جو انسان کر رہے ہیں۔ فیکٹریوں، دفتر اور یہاں تک کہ ڈرائیونگ جیسے پیشوں میں بھی انسانوں کی جگہ مشینیں لے سکتی ہیں۔ اس سے بڑے پیمانے پر بے روزگاری پھیل سکتی ہے، جس کے نتیجے معاشی عدم مساوات اور سماجی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ نئے ہنر سیکھ سکیں اور بدلتی ہوئی دنیا میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ایک اور بڑا خطرہ پرائیویسی بھی ہے، یعنی ذاتی معلومات کے تحفظ سے متعلق ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے بہت زیادہ ڈیٹا استعمال کرتی ہے۔ یہ ڈیٹا ہماری آن لائن سرگرمیوں، ہماری پسند ناپسند اور یہاں تک کہ ہماری ذاتی گفتگو سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ معلومات غلط ہاتھوں میں چلی جائیں تو اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ کمپنیاں اسے تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہیں یا حکومتیں اسے شہریوں کی نگرانی کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ اسلام میں کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی اور جاسوسی کی سخت سے ممانعت آئی ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے قوانین اور ضابطے بنانے کی ضرورت ہے جو لوگوں کی پرائیویسی کا تحفظ یقینی بنائیں۔ کے فیصلوں پر غیر جانبداری کا مسئلہ بھی ایک اہم اخلاقی چیلنج ہے۔ یہ سسٹم ان ڈیٹا پر تربیت پاتے ہیں جو انسانوں نے تیار کیا ہوتا ہے۔ اگر اس ڈیٹا میں پہلے سے کوئی تعصب یا امتیازی سلوک موجود ہو تو یہ بھی اسی تعصب کو سیکھ لے گی۔ مثال کے طور پر اگر ملازمت دینے کے لیے استعمال ہونے والا سسٹم ایسے ڈیٹا پر تربیت یافتہ ہے جس میں مردوں کو خواتین پر ترجیح دی گئی ہے تو وہ مستقبل میں بھی مرد امیدواروں کو ہی ترجیح دے گا، جس سے معاشرے میں موجود ناانصافی مزید گہری ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ کے الگورتھم مصنفانہ اور غیر جانبدار ہوں تاکہ تمام انسانوں کے ساتھ برابری کا سلوک کریں۔ سب سے سنگین خطرہ خود کار ہتھیاروں کی تیاری اور جنگوں میں ان کا استعمال ہے۔ ایسی مشینیں بنائی جاتی ہیں
جو انسانی مداخلت کے بغیر خود ہی کسی کو مارنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہتھیار انسانی کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ صورتحال انسانیت کے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسلام زندگی کے تقدس پر بہت زور دیتا ہے اور بے گناہ انسانوں کے قتل کو ایک بہت بڑا گناہ قرار دیتا ہے۔ اس لیے عالمی سطح پر ایسے قوانین بنانے کی ضرورت ہے جو اس قسم کے خطرناک ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال پر پابندی لگائیں تاکہ ٹیکنالوجی کا رخ تباہی کے بجائے تعمیر کی طرف رہے۔ آخر میں بات واضح ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی AI ایک طاقتور آلہ ہے جس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں۔ یہ انسانیت کے لیے بے پناہ ترقی اور خوشحالی لا سکتی ہے، لیکن اگر اسے بغیر سوچے سمجھے اور اخلاقی حدود کے بغیر استعمال کیا گیا تو یہ شدید نقصانات کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ علم اور ٹیکنالوجی کو ہمیشہ انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں غور و فکر، تحقیق اور نئی چیزیں سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں عدل، انصاف اور ذمہ داری جیسے اصولوں پر قائم رہنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس نئی ٹیکنالوجی کو سمجھیں اور اس کے بارے میں ایک متوازن رویہ اپنائیں۔ ہمیں اس کے فائدے جیسے صحت، تعلیم اور زراعت میں اس کے استعمال سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں اپنے نوجوان کو AI اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے خطرات سے بھی آگاہ رہنا چاہیے۔ بے روزگاری، پرائیویسی کا خاتمہ اور امتیازی سلوک جیسے مسائل پر سنجیدگی سے غور کرنا اور اس کا حل تلاش کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اسلامی اصول ہمیں ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے بہترین فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ ان اصولوں میں سب سے اہم نیت کا اصول ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کا استعمال اچھی نیت اور انسانی فلاح کے لیے کیا جائے تو ایک عبادت بن سکتا ہے۔ دوسرا اہم اصول عدل کا ہے، یعنی ٹیکنالوجی کے فائدے معاشرے کے تمام طبقات تک پہنچنے چاہیے اور اس سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا اصول ذمہ داری کا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے ممکنہ منفی نتائج کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور ان سے بچنے کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کا مستقبل یعنی AI کا مستقبل ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ ہم اسے ایک رحمت بھی بنا سکتے ہیں اور ایک زحمت بھی۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ ہم علم اور ایمان کو ایک ساتھ لے کر چلیں۔ ہمیں سائنسی ترقی کو اسلامی اخلاقیات کے دائرے میں رکھنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو AI کا دور انسانی تاریخ کا ایک روشن باب ثابت ہو سکتا ہے، جہاں ٹیکنالوجی انسانوں کی خدمت کرے گی اور ایک بہتر مصنفانہ پرامن دنیا کی تعمیر میں مدد دے گی۔ ہمیں اس موقع کو حکمت اور دانائی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ دوستو، ہم نے جانا AI کے تعلق سے۔ اگر آپ لوگوں کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے مفید مشوروں سے مجھے آگاہ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔